نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کصیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. صدق اللہ مولانا العظیم. ایک مثال پہلے دی تھی، یا بارش والوں کی طرح ہے. کون؟ منافقین. منافقین کے لیے دوسری پھر مثال دی. وہ بارش وہ جو اترتی ہے کہاں؟ من السماء او کصیب من السماء، آسمان سے اترتی ہے. انزلنا من السماء ماء طہورا، ہم اتارتے ہیں آسمان سے پاک پانی. لنحیی بہ بلدۃ طیبہ، اسی سے ہم زندہ کر دیتے ہیں پاک شہر کو. کہیں ہے ہم زمین پر پانی اتارتے ہیں، تو آسمان سے پانی کا اتارنا قرآن کی آیت سے ثابت ہے. اور اس میں تاریکی ہے، کڑک ہے اور چمک ہے. حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بہت ساری وجہیں اس کی ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے جو سیب بیان کیا ہے. کہتے ہیں اذا حصل السحاب الذی فیہ الظلمات والرعد والبرق، بادل سے حاصل ہوتی ہے. بادل سیب ممانا یہاں بادل کے ہیں کہ جس میں تاریکیاں ہیں، کڑک ہے اور چمک ہے. اجتماع ہوتا ہے بادل کی تاریکی کے ساتھ رات کی تاریکی کا. اگر رات تاریک ہے اور اس میں بادل آیا تو تاریکی ہوگی. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش کی تیاری ہوتی ہے، اس وقت بھی گہرا بادل ہوتا ہے، اندھیرا اندھیرا سا ہو جاتا ہے. لیکن جو تاریکی ایسی ہوتی ہے جس میں چلنا دشوار ہو، وہ رات والی ہے. رات کو جب بادل ہو جائے گا تو ستارے نہیں دکھتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتظام دیکھیے. جو کام چاند کرتا ہے اگر وہ نہیں رہتا تو دنیا تاریک نہیں دکھائی دیتی. ستارے اس کام کو کر دیتے ہیں. ایک دم سے کچھ نہ دکھائی دے ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک دم سے کب نہیں دکھائی دیتا؟ جب بادل ہو. ان کا پاور اتنا نہیں ہے، اگرچہ تعداد بہت ساری ہے ان کی، لیکن پاور اتنا نہیں ہے کہ وہ بادل پر بھی سورج کی طرح بادل کی موجودگی میں روشنی بکھیر دیں نیچے. کر نہیں پاتے، عاجز ہو جاتے ہیں. اندھیرا ہوتا ہے تو اس اندھیرے کا کہ جو رات میں اندھیرا ہوتا ہے وہ مراد ہے. پھر وہ آیت کریمہ کہ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، کہ وہ کر لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں گرج کی وجہ سے، موت سے بچنے کے لیے، پرہیز کرنے کے لیے. کہتے ہیں من البرق یکاد یخطف ابصارہم، بے شک چمک ان قریب اچک لے گی چھین لے گی ان کی بصارت کو. فاذا اضاء لهم مصوفی ہے، جب وہ روشنی پائیں گے اس میں تو اس میں چل پڑیں گے. وَإِذَا ذَهَبَ، اور جب روشنی چلی جائے گی، بقوا فی ظلمۃ عظیمۃ، تو باقی رہیں گے وہ ظلمت عظیمہ میں، اور ٹھہرے ہوں گے پریشانی کے عالم میں. اس لیے کہ ایک تو روشنی کسی اعتبار سے آپ اندازہ لگا لیجیے، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا.
روشنی نہ ہو تو بھی تھوڑا دکھے گا، ہے نا، تھوڑا کا بہت فائدے کا دکھے گا. اور ایک پاورفل روشنی آپ کی آنکھ پہ کر دی جائے اور پھر اس کو ہٹا دیا جائے تو جو دکھ رہا تھا اب نہیں دکھائی دے گا. اس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ اپنی اردو زبان میں چکا چوندھ ہو جانا، آنکھ کا خیرہ ہو جانا. آنکھ کا اس بڑی روشنی کی وجہ سے متاثر ہو کے کام تھوڑی دیر تک کام نہ کرنا، یہ ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں جب زیادہ. تو یہ چمک جو ہے، چمک سے آنکھ چوندھیا جاتی ہے، اس سے تاریکی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو باقی رہتے ہیں ظلمت عظیمہ میں، تو ٹھہر جاتے ہیں متردد ہو کے، متحیر ہو کے. تشبیہ دی ہے منافقین کی اسی سلسلے میں کہ وہ اپنی جہالت بالدین میں، یعنی حیرت میں ہے ایمان لانے کے بارے میں، اور جہالت ہے دین کے بارے میں. بہؤلاء الذین وصفہم اذا کانوا لا یرون طریقا. خوبی ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جن کی خوبی بیان کی ہے، وہ لوگ ایسے ہیں کہ راستہ دیکھتے نہیں، اور جب راستہ دیکھتے نہیں تو ہدایت پاتے نہیں. اور بہت ساری باتیں ہیں ہاں جو آپ کو کہا. امام ترمذی نے لوگوں سے اس بارے میں بتایا، کہا المطر انما یحصل من ارتفاع الابخرہ. جو میں آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا، ان کا کہنا یہ ہے کہ بارش ہوتی کیسے ہے؟ کہتے ہیں حاصل ہوتی ہے اوپر کی طرف تر بخار گرمی جو زمین سے اڑ کے، زمین سے نکل کے ہوا کی طرف جاتی ہے، الل ہوا، اور وہاں جا کے وہ سخت ہوا، ٹھنڈک اور ہوا کی وجہ سے جم جاتی ہے. ثم ينزل مرة اخرى، اور پھر دوبارہ جب ٹمپریچر وہاں کا اس لائق ہوتا ہے کہ اس جمے ہوئے کو پگھلا کے گراوے تو پگھلا کے گرانا شروع کر دیتا ہے. اس کام کو کرتے ہیں حضرت میکائیل، ہم جسے بولا کرتے ہیں. لیکن اب تر اللہ ذالک المذہب، حضرت ترمذی نے جو بیان کیا ہے اس مذہب کو باطل کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. بائیں طور کے بارش اتاری ہے آسمان سے. پانی تو آسمان سے ہی آتا، اوپر ہی سے آتا ہے. تو وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سوچنا یہ ہے کہ بے شک عرش کے نیچے ان تحت العرش بحرن، عرش کے نیچے دریا ہے. ینزل منہ ارزاق الحیوانات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دریا سے جانداروں کا رزق اتارتا ہے. رزق اوپر سے آتا ہے، نیچے سے نہیں. اور وہ رزق زمین سے نکالنے کے لیے ذریعہ وہی پانی ہے. جب آتا ہے زمین پر پڑتا ہے تو زمین اندر کی چیز باہر کرتی ہے. پھر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، وہی الیہ، وہی مانا ہے بتانے کے، اللہ حکم دیتا ہے. فیمطر ما شاء، بارش کرو، پانی برساؤ جتنا چاہتے ہو. من سمائن الی سمائن، آسمان سے آسمان تک. تو اب اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حکم کرتا ہے تو عرش والا پانی جو عرش کا حصہ ہے وہ ایک آسمان پر آتا ہے، اس کے بعد اس آسمان سے دوسرے آسمان پر آتا ہے. یوں ترتیب سے آ کے الی سمائی دنیا، یہاں تک کہ حتیٰ ینتہی الی سمائی دنیا، یہاں تک کہ آ کے رک جاتا ہے اس آسمان کی طرف جو ہماری آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. اس کو سمائی دنیا کہتے ہیں.
اسی لیے سمجھانے کے لیے للیلۃ القدر میں ہم لوگ سمجھائیں گے مولوی صاحب لوگ تقریر کر کے کہ اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا پر آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے. بیٹھنے آنے کی بات تو نہیں کرتے، جو اس کے لائق لفظ ہے کہ اس کی شان باقی رہے، اس کی شان میں کمی نقص یا کوئی عیب نہ پیدا ہو، اس کا اسی حساب سے ترجمہ کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اقوال موجود ہیں کہ وہ سمائے دنیا پر آ جاتا ہے، یعنی اس کی توجہ بندوں کی طرف کامل و مکمل انداز سے ہو جاتی ہے، اور وہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی بیماری سے نجات کا طالب کہ میں کر دوں. تو سمجھانے کے لیے آسمان دنیا تک پہنچانے کے لیے آسمان دنیا پر آ جاتا نہیں، اس کی شان کے لاک جیسا ہے ویسا قرب ہو جاتا ہے، قریب آ جاتا ہے، اور مؤدبانہ جملہ ہے نزول اجلال فرماتا ہے، جسم اس سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے. تو یہاں تک کہ پانی آتے ہوئے آ جاتا ہے دنیا کے آسمان تک. پھر حکم دیتا ہے پروردگار عالم بادلوں کو، وَيُوحِي إِلَى السَّحَابِ، بادلوں کو حکم دیتا ہے کیا ہے کا کہ تم چھلنی کی طرح سے ہو جاؤ، اپنے اندر سوراخ پیدا کر لو. وہ سارے بادل چھلنی بن جاتے ہیں جس سے وہی پانی قطرات کی شکل اختیار کرتا ہے اور قطرہ قطرہ گرتا ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے. اس کو بیان کرنے کا مطلب حکمت اس میں بھی ہے. پورا دھماک سے نہیں گر جاتا، پانی گاڑھا ہونے کے بعد کمزور نرم ہوتا ہے، ملائم ہو جاتا ہے، پھر گرنے لگتا ہے. تو گرتا ہے، بارش میں ہم جاتے ہیں، مار نہیں پڑتی، گولے کی طرح نہیں گرتا. کبھی کبھی لگتا ہے کہ تاتا اوپر سے آسمان سے نیچے تک بالکل ایک لکیر بنی ہوئی ہے پانی کی جو گر رہی ہے. یہ قدرت اس کی، چاہے اڈیل دے، اور جہاں اڈیلے گا جس پر گرے گا تباہ و برباد ہو جائے گا. اور یہ رحمت ہے، باران رحمت، اللہ کی بارش رحمت ہے، جس کو باران رحمت بولتے ہیں. تو رحمت زحمت ہو جائے گی اگر ایک اکٹھا اڈیل دے گا تو. واہ واہ واہ، اس کی ایسا پھر قطرات کی شکل اختیار کر لیتا ہے. پھر انہیں حکم دیتا ہے ان قطروں کو کہ گرو، نیچے آؤ، اور ان کے ساتھ فرشتہ ہوتا ہے تاکہ اتارے اس کی جگہ پر جہاں ضرورت ہو. ہر جگہ نہیں اتارتا، اور کوئی قطرہ آسمان سے نہیں گرتا مگر سائز کے حساب سے اور وزن کے حساب سے. کتنی بڑی قدرت کا کرشمہ ہے اور اختیار الہی ہے، جس کو اس کام کے لیے متعین کیا ہے. اس کے اندر خوبی پیدا کر دی ہے حضرت میکائیل علیہ السلام پر کہ پانی اتنا ہی جتنا مصیبت نہ بنے، ورنہ پانی دھم سے گرے تو یہ سلیٹیں ٹوٹ جائیں گی. کسی کے اوپر دھم سے گر جائے تو پانی تو پھیلے گا لیکن گھائل ضرور کر دے گا. تو وزن معلوم اور کیل معلوم کے ساتھ، کیل کہتے ماپنے کا، ناپنے کا پیمانہ، اس کو کیل کہتے ہیں. اور وزن اب جانتے ہیں تولا ہوا. تو وزن اور کیل دو الگ الگ چیزیں ہیں. جہاں ناپا جائے اس کو کیل بولتے ہیں، اور جہاں وزن کیا جائے اسے وزن بولتے ہیں، تولنا بولتے ہیں، میزان بولتے ہیں اس کے بارے میں. جیسے کہ دو چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وزن کرنے والی ہوتی ہیں تو اس کو وزن والی کہتے ہیں، اور ایک کیلی ہوتی ہے ناپنے والی. دودھ ناپ کے دیا جاتا ہے، ترازو کو تولا نہیں جاتا.
الا ما کان من یوم الطوفان، مگر اس دن جس دن طوفان ہوتا ہے پانی کا، یعنی پانی بارش نقصان کے لیے وہ نازل ہوتی ہے. طوفان تو نقصان ہی پہنچاتا ہے. نہیں کہتے آپ فورنے کہتے ہیں بہت زیادہ ہو گیا تو کہا فلڈ آ گیا، سیلاب آ گیا. ابھی اسکاٹ لینڈ کی ادھر شاید بہت بارش ہوئی ہے. ہاں آج کل انڈیا کا سیزن ہے، کہیں بھی آپ تیز ہو جائے گی، کہیں بڑھ جائے گی، کہیں نہیں ہوگی. لیکن جو طوفان کے دن ہوتا ہے پانی، اس کو اتار دیتا ہے پروردگار عالم بلا کائلین ولا وزن، بغیر ناپے ہوئے اور بغیر وزن کے. کبھی کبھی موٹے موٹے بوندے باہر اب کھڑے ہوں تو لگتا ہے جسم پر. اور طوفان کی شکل میں کہ ہوا بھی ہو، پانی تیز برس رہا ہو تو جانے جاتی ہیں. تو یہ راد جو کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ صحیح بات، بہت سارے اقوال ہیں، بہت ساری تعویلیں ہیں، بہت سارے گوشے ہیں کہ یہ ہے کیا. لیکن سب سے صحیح تعویل اور سب سے صحیح سوچ حضرت امام ترمذی کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے. اور وہ کیا کہ خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اقبلت یہود الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. فقالوا اخبرنا عن الرعد ما ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو آپ خبر دیجئے، بتائیے کہ یہ رعد کیا ہے، یہ جو گرج ہے، کڑک ہے کیا؟ قال علیہ السلام ملک من الملائکہ، یہ فرشتہ ہے فرشتوں میں سے، موکل بالسحاب، متعین کیا گیا ہے بادل کے لیے، معہ مخارق من نار، آگ کا چابک یا کوڑا اس کے پاس ہے، یسوقہ بہا، بادل کو وہ ہکاتا چلاتا ہے سو شاء اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اللہ کے حکم سے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ بادل کو فلاں جگہ لے جاؤ، تو کبھی کبھی ہوتا ایسا ضرور ہے جو ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ گاڑھا گاڑھا بادل ہے، ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہیں بارش ہوگی، اب بادل دکھ رہا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ہوا لے کے کہیں اور چلی جاتی ہے. بارش ہونی تھی یہاں، ہو رہی دوسری جگہ. یہ کام اس فرشتے کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں کسی فرشتے کو متعین فرمایا ہے. کس کو متعین فرمایا ہے؟ ہاں نہیں چپ رہے یہ لوگ یہود. فقالوا فما هذا الصور الذي يسمع، یہ وہ آواز جو سنائی دیتی وہ کیا ہے؟ تو کوڑا آپ نے بتا دیا، لیکن یہ جو آواز دھماکے کی سنائی دیتی ہے، کبھی کبھی بہت زوردار ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ قال، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زجرہ حتی ینتہی الی حیث امرا، ہکانا ہے بادلوں کا یہاں تک کہ ان کا وہاں تک پہنچ جانا ہے جہاں تک کا حکم دیا گیا ہے. دیکھیے ہم شروع میں ہم نے کہا تھا کہ پانی نیچے سے بھاپ بڑھ کے جاتا ہے، گرمی سے تو برف باری میں جھنجھٹ ہو، سیدھے سیدھے اوپر سے مار لینا بہت آسان ہے کہ نہیں؟ جب یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فقالو، یعنی یہود نے کہا صدقتا، آپ سچ فرما رہے ہیں. فل مرادو بالرعد فی الآیہ، یہ مراد رعد کی آیت میں کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ اس فرشتے کی آواز ہے، فرشتہ نہیں ہے بلکہ فرشتے کی آواز ہے. بعض روایتوں میں کہ ان الرعد ملک موکل بالسحاب، بے شک رعد فرشتہ ہے
متعین کیا گیا ہے بادلوں کے ساتھ، اور وہ پھراتا ہے بادل کو جس طرح چاہتا ہے، حکم دیتا ہے، لے جاتا آتا ہے۔ کوئی ہم لوگ کے عقیدے سے متعلق بات ہے، ہم اسے بھی مان لیتے ہیں۔ اس کے میکائیل، حضرت میکائیل کے بارے میں معلوم ہے، حضرت میکائیل کو جہاں کا حکم ہوتا ہے، بادل کہیں بھی دکھے برستا کہیں ہے۔ تو یہ مثال دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بتایا۔ اور جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے ان لوگوں پر، ہمارے علامہ خود بیان کرتے ہیں، سنیے۔ ابھی رعد و برق کی بات کی گئی، برق چمک کیا ہے؟ کہتے ہیں لمعان صوتہ الذی یزجرہ بہ، اور اس فرشتے کے کوڑے کی آواز چمک ہے جو جس سے وہ ہنکاتا ہے، اس کو برق بولتے ہیں۔ چمک کیا؟ تاریکی، گرج، چمک، یہ تین چیزوں کا ذکر ہے اس میں۔ یجعلون اصابعہم، تو بارش والے لوگ کر لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، یا یوں کہ یہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، تو کوئی انگلی سے مراد پہلے یہ مراد کان بند کرنے کے لیے ان دونوں انگلیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے باقی انگلیوں کا ذکر نہ کر کے پہلے یہی سوچ کہ کان بند کر لیتے ہیں۔ ٹھونس لیتے ہیں یا ڈال لیتے ہیں یا کر لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں اس آواز کی وجہ سے۔ اور یہ رعد کے آواز کی شدت ہے، لئلا یسمعوها، یہاں تک کہ نہیں سن پاتے لوگ اس کو، بھاگتے ہیں، کان بند کرتے ہیں۔ کیوں بھاگتے ہیں؟ حذر الموت، موت سے بچانے کے لیے، کہیں موت واقع نہ ہو جائے، اتنی آواز سخت ہے، دل برداشت نہ کر پاوے تو آواز مزاج ہے۔ اگر کہیں یوں ہی کیا کہتے ہیں اس کو پٹاخہ داغ دیا دھاں سے، تو آپ فوراً بند کریں گے، آنکھ بند کر لیں گے، کان بند کر لیں گے۔ تو آنا چاہے تو نقصان پہنچا دے گا، لیکن حفاظت کی راہ ہے جو فوراً سمجھ میں آتی ہے کہ آواز اندر جانے نہ پائے، کان بند کر لو۔ اور یہ جن کا ذکر ہو رہا ہے ان میں وہ لوگ ہیں کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، کہا کافروں نے کہ مت سنو اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور جب پڑھا جائے تو شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آؤ، تمہاری آواز غالب آ جائے، وہ سننے کو نہ ملے۔ تو قرآن کیا ہے نا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے کافرین کو۔ مطلب اس سے مثال یہ ہے کہ اذا نزل القرآن، جب قرآن نازل ہوتا ہے اور اس میں ذکر ہے کفر کا، جو مشبہ تشبیہ دی گئی جس کی ظلمات سے، اور وعید کی بھی تشبیہ دی گئی ہے، اور رعد سے، یہ حجج ہیں، دلائل ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ یصدون اذانہم، اپنے کانوں کو بند کرتے ہیں تاکہ نہ سنیں اس کو، اور سنیں گے تو ایمان کی طرف مائل ہوں گے اور انہیں اپنا دین چھوڑنا پڑے گا، اور وہ عندہم موتون، ان کے نزدیک یہ موت ہے۔ تو موت کا جو ذکر کیا ہے، مثال دی ہے، موت سے بچنے کے لیے نہیں، دین سے، اپنے دین سے، پرانے دین سے نکل کے دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یا دین حنیف کی طرف آنے کے لیے، اس سے کترانے کے لیے کان بند کرتے ہیں۔
کہ نہ سنیں گے نہ مائل ہوں گے، اور نہ مائل نہیں ہوں گے تو دین قبول نہیں کریں گے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ احاطہ کیے ہوئے کافرین کا، علماً بھی اور قدرتاً بھی۔ کوئی اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور نہ اس کی قدرت سے۔ جب چاہے گا، جس کو چاہے گا روک دے گا، جہاں چاہے گا روک دے گا۔ موت طاری کرنا ہوگا تو ایک حکم فرشتے کا اور بڑی رفتار سے آتا ہے۔ فرشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی طاقت و قوت دی ہے۔ اس وقت ہمیں صحیح واقعہ ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن مجھے غالباً حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے۔ انہی کے زمانے میں ہوا پر انہی کی قدرت تھی۔ ان کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور یہ شکل و صورت اختیار کر کے حضرت ملک الموت کھڑے اسے گھور رہے تھے۔ تو کچھ دیر تک تو نہیں توجہ دی، پھر سمجھ میں آیا کہ یہ مجھ کو بار بار کیوں گھور رہے ہیں، تو خود ہی پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں ملک الموت اور تیری روح قبض کرنے آیا ہوں، لیکن تیری روح قبض کرنا فلاں جگہ ہے اور اتنے منٹ میں روح قبض کرنی ہے۔ غور یہ کر رہا ہوں کہ تو یہاں ہے، تجھے وہاں پہنچنا چاہیے تھا۔ بس گھبرایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا حضور مہربانی فرمائیے۔ کہا وہ کیا؟ کہ ایسا ہے، ملک الموت مجھے گھور رہے تھے، اب ہوا کو حکم دیجئے کہ ہوا مجھ کو اور دور کر دے۔ تو کہنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دے دیا۔ ہوا نے ایک جھٹکا مارا ان کو، وہاں جہاں ان کو جانا تھا وہاں اتار دیا، اور حضرت ملک الموت چند لمحے میں وہاں پہنچ گئے، روح قبض کر لی۔ ایسے ہی مچھڑوں نے معروضہ پیش کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ حضور پبلک نے کہا تھا کہ بہت تنگ کر رہے ہیں، تو حضرت سلیمان کے پاس، حضرت علیہ السلام کے پاس مچھڑ گئے کہ جب ہم لوگ جاتے ہیں اپنی غذا تلاش کرنے کے لیے تو بنی آدم ہم کو پریشان کرتا ہے، تو فیصلہ کر دیجئے۔ کہ نہیں، فیصلہ تو اکٹھا ہوگا۔ ہاں نہیں، ہوا چل جاتی ہو میرے ذہن سے بات نکل گئی تھی۔ تو جب ہم اپنی غذا تلاش کرنے پہنچتے ہیں، یہ ہوا چل جاتی ہے، ہوا چل کے ہماری غذا کے معاملے میں رکاوٹ بن جاتی ہے، ہم ٹک نہیں پاتے ہیں۔ تو اتنا تو کر دیجئے کہ جب ہم لوگ وہاں جائیں، انسانوں کے خون کو چوسیں، تو ہوا نہ چلے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سامنے دیکھ رہے تھے کہ ہماری قوم پریشان ہو جائے گی، تو کتنا مدبرانہ فیصلہ کیا۔ کہا کہ تمہارا یہ دعویٰ ہے نا، ان کو بھی بلا لو، دونوں سمجھانے کے لیے تمہارے سامنے سمجھاؤں گا میں۔ ہوا کو حکم دیا کہ آ جاؤ، یہ سب اکٹھا موجود تھے۔ ہوا آئی، کہا حضور آ گئی۔ اس کے بعد آب آمد تیمم برخاست، پانی آیا تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ پانی پہ قدرت ہو جائے تیمم باقی نہیں رہتا، کھسک گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ بکھر گئے پوری دنیا میں، کتنے ہوتے ہیں۔ تو قدرتاً بھی علماً بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی باہر نہیں ہے، نہ اس کی قدرت سے۔ فلا یفوتونہ، تو یہ بچ نہیں پائیں گے، اپنے کو بچا نہیں پائیں گے۔ فوت کے معنی ختم کرنے کی بھی ہیں، خالی فوتگی ہو گئی ہے وہی نہیں ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ چمک اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ اچک لے ترجمہ اس لیے کیا میں نے کہ اٹھانا یوں ہے، کسی چیز کو اٹھانا ایسے اٹھاتے ہیں، اور اچکتے ہیں تو اب ہاتھ کی رفتار تیز ہوتی ہے، جھٹکے سے اٹھانا، تو اس کی یخطفوں کے معنی وہی ہیں۔ اسی لیے
ترجمے میں بھی یہی کیا ہے تفسیر میں کہ یاخذھا بسرعۃ، اٹھا لینا کسی کو، لے لینا جلدی سے، اس کو کہتے ہیں خطف یخطف، اٹھا لیا۔ ادا کلما ادا لہم، اور جب روشنی ہو جاتی ہے ان کے لیے، مشوفی ہے، اس میں چل پڑتے ہیں، یعنی اس کی روشنی میں آگے بڑھ لیتے ہیں، کہیں جانا ہو چل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب وہ روشنی ختم ہو جاتی، تاریکی چھا جاتی ان پر، قاموا، تو ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ مثال ہے ان کے عاجز کرنے کی، قرآن کی دلیلوں سے ان کے دل ماننے کو تیار ہے، کہ جبکہ قرآن میں ایسی دلیلیں ہیں کہ جو دل کو بھی متاثر کر سکتی ہیں اور اس کی تصدیق پہ آمادہ کرتی ہیں، لیکن یہ سن کے اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لما سمعوا فیہ مما یحبون، جبکہ سنتے ہیں اس قرآن میں وہ چیز جس کو نہیں پسند کرتے ہیں۔ وقوفہم اما یکرہون، اور ان کا ٹھہرنا اس سے پڑ جاتا ہے جس کو ناپسند سمجھتے ہیں۔ ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم، اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان، یعنی سننے کی جگہ کو، سماعت کو، اور ان کی بصارت کو یا آنکھیں کو جو ظاہر ہیں، جیسا کہ باطن میں بھی ہے، اللہ چاہتا تو کیا کرتا، لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء شاءہ قدیر، بے شک اللہ ہر چاہے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت اس کی سن لیجئے، ٹائم تو ہمارا پورا ہو گیا، یا اس کو رہنے دیے، لمبا ہے، میں آپ کو کل اس قدرت پہ سمجھاؤں گا، اس پہ قوم گمراہ ہو گئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کہتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ایسا نہیں ہے، اس کو میں سمجھا دوں گا۔ ترجمہ جہاں کہا گیا ہر چاہے پر، اللہ ہر چاہے پر قدرت رکھنے والا ہے، یہی صحیح ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شاءہ قدیر، بے شک اللہ ہر اس شے پر جس کو چاہتا ہے قدرت رکھنے والا ہے۔ کم والا ترجمہ ہے ہر چاہے پر قادر ہے۔ اس مثال کی روشنی میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ قال رجل للحسن البصری، ایک شخص نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیفا اصبحت، آپ کی صبح کیسی ہوئی؟ قال بخیر، کہا ٹھیک ٹھاک ہوئی۔ قال کیفا حالک، آپ کا حال کیا ہے؟ تو حضرت حسن بصری ہنسے، پھر کہا میرے حال کے بارے میں مت پوچھ، اور پھر بتایا کہ وما ظنک بناس، تیرا کیا گمان ہے لوگوں کے بارے میں کہ وہ لوگ ایک سفینے پر سوار ہوئے، حتیٰ کہ سفینہ، کشتی، شپ پہنچ گئی دریا کے بیچوں بیچ میں، فن کثرت، اور ٹوٹ گیا ان لوگوں کا سفینہ، اور یہ سارے کے سارے معلق ہو گئے انسان ان میں سے اس لکڑی پر جو کشتی کو بنانے کے لیے استعمال کی گئی تھی، بکھر گئی تھی، تو ایک ایک پٹرا، ایک ایک لکڑی پکڑ کے اسی پر پریشان ہے وہ۔ اعلیٰ ای حال ہوں، اس حال جب ہو تو ایسی حالت میں ان کا کیا حال ہوگا؟ اضطراب کی حالت ہوگی، بے چینی کی حالت ہوگی، ارے ڈوبے والی حالت ہوگی، جبکہ کشتی پر سے کودنے میں اجنبی آدمی اگر اس کو پہنا بھی دیا جائے، جو پانی میں حفاظت کے لیے دیتے ہیں جیکٹ، پانی پر تیرے بھی وہ رہ کے پریشان ہوگا اور پیر مارے گا، اس لیے تیرنا نہیں جانتا۔ مطمئن وہی ہوگا جو پانی میں تیرنا جانتا ہو۔ تیرنا سمجھتے ہو؟ پانی میں تیرنا جانتا ہو تو پانی کتنا ہو اس کو اپنے کو سنبھال لے گا، لیکن تیرنا نہ جانتا ہو تو ڈوب جائے گا اس میں۔ تو اس وقت سارے لوگوں کا حال کیا ہوگا کہ کشتی ٹوٹ گئی ہے اور بیچ دریا میں کشتی ہے،
سارے کے سارے لکڑی سے معلق ہیں، لکڑی سے چپٹے ہوئے ہیں، لکڑی میں لگے ہوئے ہیں اپنے بچانے کی شکل میں، تو اس وقت ان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ قال الرجل، تو اس مرد نے کہا، علی حال شدیدین، بڑا سخت حال ہوگا اس وقت، بڑی سخت کیفیت ہوگی، آئے ڈوبے ہوگا۔ جب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بات مثال دے کے سمجھائی، مثال بڑی عجیب چیز ہے، ایک دم قریب کر دینے کے لیے مثال دی جاتی ہے، اور اس کا مقصد صرف ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن کو سمجھ میں کوئی بات نہ آ رہی ہو تو سمجھایا جا سکے۔ کہا حالی اشد من حالہم، حضرت حسن بصری نے کہا کہ میرا حال ان کے حال سے زیادہ سخت ہے۔ یہ سمجھ لیا آپ نے، کشتی بیچ میں ٹوٹی پھوٹی سب کو واقعہ، اب سنیے کہ میرا حال ان سے بدتر ہے۔ فالموت بحری، موت میری دریا ہے، والحیات سفینتی، اور میری زندگی میری کشتی ہے، میری شپ ہے، والذنوب خشیتی، اور گناہ میرا لکڑا ہے، لکڑی ہے، جو بھی کہیں۔ فکیف یکون حال من وصفہ ھذا، تو کیسے ہوگا میرا حال جو اس حال میں ہو؟ بھائی جب ہمارے کل میں نے کچھ گفتگو میں کہا بھی تھا، جب آپ اپنی زندگی کو ایسی سمجھتے ہوں کہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے تو بے فکر رہیں گے، لیکن جب ذہن و دماغ میں ہو ختم ہونے والی ہے تو فکر کریں گے۔ یہ فکر والے لوگ ہیں۔ کہا یا بنیا فلا بد من ترک الذنوب، اے میرے بیٹے صاحبزادے جو تم نے مجھ سے پوچھا ہے، تو ضروری ہے گناہوں کا ترک کر دینا اور علام الغیوب کا قرب حاصل کرنا۔ اس لیے کہ علام الغیوب کا قرب حاصل ہوگا تو وہ اس حدیث کا مصداق ہوگا کہ من کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ۔ باقی اس کی وضاحت پوری حدیث مبارکہ کی انشاءاللہ کل، صرف اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ من کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہوگی، اللہ واسطے ہوگی، اللہ کے رسول واسطے ہوگی، فہجرتہ الی اللہ و رسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کے لیے ہوگی۔ باقی چونکہ اس میں بہت سارے گوشے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس حدیث مبارکہ اور ان اللہ علی کل شیء کے متعلق کل تھوڑی زیادہ وضاحت کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اور سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان کے ساتھ ہی وہ اٹھائے۔ پروردگارہ اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا عاشق و شیدائی بنا دے، اور ان کے صدقے و طفیل میں ہمارے روزوں کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما، روزوں کی برکتوں سب کو مالا مال فرما، ہم سب کی پریشانیاں روزوں کی برکت سے دور فرما دے۔ الہ العالمین، حاسدین کے حسد سے بچا، دشمنوں کی دشمنی سے بچا، آپ مصیبتوں و آلام سے محفوظ رکھ مولا، ہم سب کو ایک و نیک کر دے۔ وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔